السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 80 کی دہائی کی بات ہے۔ امریکہ کی سان فرانسسکو یونیورسٹی میں ایک عرب نوجوان نے داخلہ لیا۔ یہ ایک ارب پتی بزنس مین کا بیٹا تھا۔ گو کہ باپ زیادہ دیندار نہیں تھا، مگر ماں کے رگو پے میں دین کی محبت رچی بسی تھی۔ اس نے اپنے لختے جگر کی تربیت بھی ایسی کی تھی کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پلنے بڑھنے کے باوجود وہ پکا نمازی تھا۔ باپ اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا تھا۔ یہ نوجوان سان فرانسسکو یونیورسٹی میں MBA کے لیے داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے، نیم اریاں لڑکیاں ہیں، اور جو بھی مسلمان یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے وہ مذہب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عموماً ایسا ہی زندگی میں مشاہدہ میں آتا ہے، تو اس نوجوان کے دل میں ایک درد، ایک تڑپ اٹھی۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ تو اس نے سوچنا شروع کیا اور مسلمانوں سے اس کے بارے میں بات کی، تو کسی نے کہا کہ پاکستان میں دین کی محنت کے لیے ایک جماعت کام کر رہی ہے جس کا نام تبلیغی جماعت ہے، آپ اس محنت کے بارے میں ان سے رابطہ کریں۔ تو اس نے ایک خط رائیونڈ بھیج دیا۔ اس کا یہ خط شورا میں پیش کیا گیا۔ اس کو تبلیغی جماعت کی محنت کا طریقہ کار لکھ کر جوابی خط روانہ کیا گیا۔ خط میں ابتداً نماز کے شروع کرنے کا کہا گیا۔ جب اس کو خط ملا تو اس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ پھر عرب تو عرب ہیں، تو اس نے سان فرانسسکو یونیورسٹی کے میدان میں کھڑے ہو کر اذان شروع کی۔ تکبیر کی گونج سے پوری یونیورسٹی ہل گئی اور اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز سب کمروں سے نکل کر ہکا بکا رہ گئے اور حیران پریشان اس نوجوان کو دیکھتے رہے۔ سب ایسے کھڑے تھے کہ جیسے بت ہیں، کسی کی آواز نہیں نکل رہی، بس دیکھتے رہے اس نوجوان کو۔ جب اذان ختم ہوئی تو جو مسلمان تھے انہوں نے کسی کو نہ دیکھا، بس آستینیں چڑھا لیں اور سب وضو کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نماز با جماعت شروع ہوئی۔ یہ نوجوان آگے بڑھ کر امام بنا اور باقی مسلمان مقتدی بن گئے، اور جو غیر مسلم تھے سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں نے اسلام کی تعلیم شروع کی، اور چند دنوں میں غیر مسلم اسلام کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوئے۔ پھر سہ روزے کی جماعت طلباء کی نکلی۔ ایک گارڈن میں انہوں نے سہ روزہ لگایا، کیونکہ وہاں کوئی مسجد نہ تھی۔ لوگ ان نوجوانوں کو دیکھتے تھے۔ یہ وہاں گارڈن میں گشت، تعلیم و تعلم، نماز، سارے اعمال کرتے رہے، اور غیر مسلم اس جماعت کو دیکھتے رہے۔ یہ جماعت رائیونڈ مرکز کی ہدایات کے مطابق کام کرتی رہی۔ یہ نوجوان گیا تو MBA کے لیے تھا، بس اسے دین کی محنت کا ایسا چسکا لگا کہ یہ پورے 8 برس تک وہاں دین کی دعوت کا کام کرتا رہا۔ جب کام شروع کیا تھا تو شہر میں ایک مسجد بھی نہیں تھی۔ 8 سال میں 30 مساجد بن گئیں۔ ان میں سانٹا کلارا کی مسجد میں بیک وقت 4000 افراد نماز پڑھتے ہیں۔ اس دوران کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اب سان فرانسسکو میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہے۔ ڈارل عبد الرحمن بھی انہی میں سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کلیسا کا پیروکار تھا، لیکن 45 برس کی عمر میں اللہ نے مجھے دولت اسلام سے نوازا، جس کا سردست مجھے یہ فائدہ ہوا کہ منشیات سے میری جان چھوٹ گئی۔ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی خالص اسلامی طریقے سے تربیت دی ہے۔ سان فرانسسکو میں 10 دینی مدارس ہیں، جن میں 1000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نوجوان کی محنت تھی جو گیا تھا بزنس پڑھنے، اور حق تعالیٰ نے اس سے دین کا ایسا کام لیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔